الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، سفر کا مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے کی بہت سے زمانوں میں اور بہت سے لوگوں میں عجیب غریب باتیں مشہور ہیں. حدیث کی روشنی میں اس کی تشریح کی جائے گی کہ جو باتیں مشہور ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا صرف خرافات اور توہمات ہیں. چونکہ انسان کے ساتھ رہتا ہے تو بہت سی دفعہ بعض کی عادتیں، بعض کے توہمات، بعض کے معتقدات وہ لے لیتا ہے. اسی طریقے سے مسلمان چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے بر صغیر کے اندر، اور مختلف مذاہب اور دھرم کے ماننے والوں کے ساتھ رہتے تھے، تو اس کے نتیجے میں بہت سے وہ توہمات جو باطل پرستوں کے تھے وہ مسلمانوں کے ہو گئے، اور مسلمانوں میں توہمات کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں عقیدہ ایسا رکھا جاتا ہے جیسا کہ یہ اسلامی عقیدہ ہے، جیسا کہ یہ خالق کائنات نے حکم دیا ہے کہ اس عقیدے کو رکھو تو تم مسلمان ہوگے. تو بالکل اسی طرح کا کچھ حال سفر کے ساتھ بھی ہوا ہے. انسانوں میں مختلف قسم کے توہمات پائے جاتے ہیں. اگر جا رہے ہیں کسی سفر پر تو سفر پہ جاتے ہوئے کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو سمجھتے ہیں کہ سفر منحوس ہو گیا اور سفر نہیں کرتے. اسی طریقے سے اگر گھر کی دیوار پر کوا کائیں کائیں کرے تو سمجھتے ہیں کہ مہمان آئے گا. یہ بھی ایک باطل توہم ہے، باطل عقیدہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مہمان آیا اور آنے کے بعد وہ گیا، یا کوئی خاندان کا فرد سفر پر روانہ ہوا، اس کے پیچھے جھاڑو دینا یہ بدشگونی سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے کسی گھر پر الو بیٹھ گیا تو سمجھتے ہیں کہ وہ گھر منحوس ہو گیا. اگر چپل پر چپل چڑھ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب سفر درپیش ہے. ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو سمجھتے ہیں
کہ اگر سیدھے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہتھیلی کے اندر پیسہ آنے والا ہے، اگر الٹے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا خرچہ آنے والا ہے۔ یہ توہمات ہیں۔ اسی طریقے سے عرب کے اندر بھی بہت سارے توہمات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے۔ ان کے توہمات میں ایک توہم یہ تھا کہ وہ کہیں سفر پہ جانے والے ہوتے تو پرندہ اڑاتے یا ہرن کو دوڑاتے۔ اب اگر ہرن سیدھے ہاتھ کی طرف چلا گیا تو سمجھتے سفر مبارک ہے، اور اگر ہرن الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا یا پرندہ الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا تو سمجھتے کہ سفر نامبارک ہے۔ اور وہ پرندہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف گیا اس کو کہا کرتے تھے سبوح اور سابح، اور جو الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا اس کو کہتے تھے بروح اور بارح۔ اس طرح کے بہت سارے توہمات تھے۔ ان توہمات میں ایک توہم ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے اور سفر پہ جاتے ہوئے اس کے سامنے سے کوئی کالی چیز گزر گئی تو سمجھتے تھے یہ سفر منحوس ہو گیا، وہاں سے پلٹ جایا کرتے تھے۔ اس طرح کے ان کے بہت سارے توہمات تھے۔ اسی طریقے کے توہمات سفر کے مہینے کے بارے میں بھی ان کے تھے، اور یہ توہمات بدقسمتی سے زمانے جاہلیت سے ترقی کر کے آج جو زمانہ علم و دانش کا زمانہ کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی داخل ہو گئے۔ ان توہمات میں ایک توہم یہ تھا کہ سفر کا مہینہ انتہائی منحوس ہے، اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے کے اندر نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ توہمات تھے۔ اسی طریقے سے ایک توہم یہ تھا کہ پورے سال کے اندر 10,80,000 آفات اور بلیات نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 9,20,000 صرف اور صرف سفر کے مہینے نازل ہوتی ہیں۔ یہ ایک غلط عقیدہ تھا، اور ابھی بھی بہت سے لوگوں کے ہاں یہ غلط عقیدہ ہے۔ بعض گاؤں کے اندر، بعض پہاڑی علاقوں کے اندر یہ عقیدہ رکھا گیا کہ سفر کا مہینہ اس قدر منحوس ہے، اس قدر منحوس ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز خیر کی نازل ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس مہینے کے اندر تمام لنگڑے، لولے، اندھے، کانے، جنات اور شیاطین ان کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ زمین پر آ کر مختلف گھروں میں بس جاتے ہیں، مختلف لوگوں پہ بس جاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت گڑھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بشرنی بخروج سفرا بشرتہ بالجنہ، کہ جس نے مجھے سفر کے مہینے کے گزرنے کی اطلاع دی میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ ایک روایت گڑھ لی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات الکبیر اور الموضوعات الکبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور انہیں ذکر کیا ہے کہ یہ روایت غلط ہے، موضوع ہے، گڑھی گئی۔ اس طرح کے خرافات انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تو مناسب معلوم ہوا کہ سفر کے مہینے سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، اس مہینے کا کوئی خاص موقع، کوئی خاص طریقہ یا خاص کوئی رسم ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ شروع ہو جائے
تو سفر کے مہینے کے اندر اس طرح نوافل پڑھی جائیں کہ 15 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، 15 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، 15 دفعہ سورہ کافرون پڑھی جائے، اتنی دفعہ یہ ذکر کیا جائے، اتنی دفعہ یہ ذکر کیا جائے، یہ بھی ایک گڑی ہوئی بات ہے کہ سفر کی نحوست سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات مشہور ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر چھوٹی چھوٹی گونیاں بناتے ہیں، آٹے کے پیڑے چھوٹے چھوٹے بالکل گٹھلیوں جیسے بناتے ہیں، اس میں ایک ایک تعویذ رکھتے ہیں یا ایک ایک پیغام رکھتے ہیں اور مچھلیوں کو کھلا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے سفر کی نحوست سے بچ جائیں گے۔ اب یہ اس قسم کی باتیں ہیں جن باتوں نے سارے انسانوں کو پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے بدشگونی کو منع کیوں کیا ہے، اس کو سمجھ لیجیے، اس کے بعد باقی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسلام نے یہ سکھلایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اللہ رب العالمین نے اسلامی تعلیمات نے ہم کو یہ سکھلایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس وہ شخص ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ بدشگونی کا خاصہ یہ ہے کہ بدشگونی کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے نا امیدی پیدا ہوتی، اور یہ بہت بڑا قصور ہے، بہت بڑی لغزش ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے کہ اللہ انتہائی رحم کرنے والے، اللہ انتہائی مہربانی کرنے والے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، اللہ کی رحمت کا ایک پرتاؤ ہے جو دنیا کے اندر محبت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، چاہے وہ ماں باپ کے درمیان محبت ہو، بہو اور داماد کے درمیان محبت ہو، چاہے وہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان محبت ہو، چاہے بہن بھائیوں کے درمیان محبت ہو، چاہے عاشق اور معشوق کے درمیان محبت ہو، یہ ساری محبتیں اللہ رب العالمین کی محبت کا ایک حصہ ہے، باقی 99% اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ تو اب آپ بتلائیے کہ اللہ رب العالمین اتنی محبت کرنے والے ہوں کہ جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، اس کو بھی خالی پیٹ نہیں سلاتے، اس کو بھی روزی دیتے ہیں، اس کو بھی لباس دیتے ہیں، اس کو بھی عزت دیتے ہیں، اس کو بھی شہرت دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو اپنے سے محبت کرنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین اس کو چھوڑ دیں گے؟ اور اللہ رب العالمین نے یہ سارے مہینے پیدا کیے ہیں، تو جب اللہ نے یہ مہینے پیدا کیے ہیں تو اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے یا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں، محترم تو ہے، 4 مہینے قابل احترام تو ہیں، فلاں مہینہ مقدس ہے، فلاں مہینہ برکت والا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ فلاں مہینہ منحوس ہے۔ تو یہ جو نحوست کے تصورات ہیں، ان تصورات سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے اور دنیا کے اندر خشکی اور تری میں جو فساد ہوتا ہے، یہ انسان کی بداعمالیوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم حرام سے بچیں، ہم سود سے بچیں، ہم رشوت سے بچیں، ہم نماز چھوڑنے سے بچیں، ہم بدنگاہی سے بچیں، ہم زنا سے بچیں، ہم بے حیائی سے بچیں، ہم بے غیرتی سے بچیں، ہم تواضع پیدا کریں، ہم تکبر سے بچیں، ہم ریاکاری سے بچیں، ہم جھوٹ سے بچیں، ہم قتل و غارت گری سے بچیں، ہم دھوکہ دہی سے بچیں، ہم فراڈ سے بچیں، ہم سٹے کے کاروبار سے بچیں، ہم پرچی کے کاروبار سے بچیں، ہم دھوکہ دہی سے بچیں، ہم ہمدردی کریں، ہم صلہ رحمی کریں، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے پورا قرآن واضح طور پہ نازل فرما دیا، احادیث کے اندر بتا دیا کون سے عمل کا کیا نتیجہ ہے، کون سے عمل سے قتل و غارت گری عام ہوتی ہے،
کون سے گناہ سے انسان کے اندر زلزلے آتے ہیں زمین پر، کون سی گناہ ہیں جن کی وجہ سے وبائی امراض پیدا ہوتے ہیں، کون سے گناہ ہیں جن گناہوں سے اللہ رب العالمین کا عرش جلال میں آ جاتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین جلال میں آ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو واضح لکھی ہوئی ہیں، ان باتوں کو ہم یاد نہیں رکھتے، یا یاد نہیں رکھتے، یاد تو ہے لیکن یاد رکھنا نہیں چاہتے، اور ان باتوں کے اندر جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے ہم الجھے ہوئے، حتیٰ کہ SMS سروس ذرا زور و شور سے چل رہی ہے، من گڑھت احادیث، من گڑھت باتیں، حتیٰ کہ ایک بات یہ کہ ایک حاجی احمد کے نام سے ایک خط چھاپا ہوا ہے، وہ خط جو ہے کسی کے پاس پہنچے تو وہ آدمی اس خط کو اتنی مرتبہ چھاپ کر آگے تقسیم کرے، ورنہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ورنہ اس کے یہ ہو جائے گا، اس کے اندر ہلاکت کے واقعات رونما ہو جائیں گے، خاندان میں موت واقع ہو جائے گی۔ میں نے اس خط کو چھاپا اور چھاپ کے بھیجا تو مجھے اتنا کاروبار میں فائدہ ہوا، اب پہلے وہ خط فوٹو اسٹیٹ ہو کے چھپتا تھا، اب SMS سروس کے ذریعے سے چل رہا ہے کہ آپ اتنے افراد کو SMS کریں ورنہ آپ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسی عجیب غریب باتیں، حالانکہ اس خط کی کوئی اصل نہیں، اور تاریخی حقیقت کے اعتبار سے جو بات معلوم ہوتی ہے، یہ عیسائیوں نے خط بنایا تھا، اور اس کے پیچھے کچھ اسباب اور کچھ عوامل تھے، تو صلیبی جنگوں سے متعلق کچھ بات تھی جس کی بنیاد پر یہ خط تیار کیا تاکہ مسلمان جہاد سے دور ہو جائیں۔ اب اس خط کی کوئی سند نہیں، کوئی تفصیل نہیں، اور تفصیل نہ ہونے کے باوجود اس خط کو بڑے قدر کی منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس SMS آ جائے تو ڈر کے مارے وہ SMS جو ہے 50 آدمی کو کر دیتا ہے تاکہ کہیں مصیبت نہ آ جائے، حالانکہ اللہ رب العالمین اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں، ان سے فریاد نہیں کرتے، کاغذوں اور پرزوں کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، کہ میری امت میں 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، من ہم، وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہیں جو جھوٹے گنڈے تعویذیں نہیں کرتے، شرکیہ گنڈے تعویذیں نہیں کرتے، ولا یتطیرون، اور بدشگونی اور بدفالی نہیں لیتے، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ 70,000 اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب یہ اتنی بڑی بشارت، اس کی خوشی کسی کو نہیں۔ یہ جو 3 صفات بیان کی گئی، ان صفات کو اپنانے کی فکر کسی کو نہیں۔ اس بات کی فکر ضرور ہے کہ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، حالانکہ یاد رکھیے شریعت کسی کے کہنے سے نہیں چلتی، شریعت حضور کے فرمان پر چلتی، اللہ کے حکم پر چلتی۔ اب اگر جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے تو ہم بغیر کسی حیل و حجت کے تسلیم کریں گے، لیکن اگر اس کا تعلق 1 صدی پہلے سے ہے، 50 سال پہلے سے ہے، 10 سال پہلے سے ہے، تو ہم اس کو دیوار پر پھینک ماریں گے، ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ تو اب اپنے عقیدے کو ذرا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے توہمات جو اچھمبے سے لگیں، ان توہمات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حوالے سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ لا عدوہ، کہ کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی مرض میں بذات خود طاقت نہیں ہے کہ کسی کو مریض کر دے۔ اللہ کے حکم سے کوئی آدمی بیمار ہوگا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، دیہاتی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں اونٹ ہوتے ہیں، ان اونٹوں کے منہ سے خارش شروع ہوتی ہے یا دم سے خارش شروع ہوتی ہے اور پورے اونٹ خارش زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اس کا عقیدہ کمزور ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا چلو مجھے بتلاؤ من اجرب الاول، کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے کی؟ چلو تم یہ کہتے ہو کہ اس اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو خارش ہو گئی، لیکن پہلے اونٹ کو خارش کس نے کی؟ یقیناً اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سکھلانا چاہتے ہیں کہ مؤثر حقیقی، کسی بھی چیز کے اندر تاثیر ڈالنے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ اللہ چاہے تو بیماری ہوگی، اللہ نہ چاہے بیماری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کفرارک من الاسد، کہ جذامی بیماری کے آدمی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ تو بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاثیر تسلیم کی ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی ہے یہ اس لیے فرمائی ہے کہ تاکہ کمزور عقیدے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے میں ملنے گیا تھا، اس کی تیمارداری کرنے گیا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے جذام ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کو اللہ کی ذات پر مرکوز رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر تاثیر ڈالنے والا اللہ ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، لا عدوہ ولا طیرۃ، بدفعلی مت لو، بدشگونی مت کرو۔ بدشگونی اچھی بات نہیں، اور بدشگونی اچھی بات کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اچھی بات نہیں کہ بدشگونی کرنے کی وجہ سے انسان نا امید ہوتا ہے، اور نا امید ہونا یہ کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اب اگر بدشگونی لے لو گے تو تم بالکل پست ہمت ہو کے بیٹھ جاؤ گے اور یہ تصور کر لو گے بس ہونا ہی ہونا ہے، اور کوئی اپنی طرف سے کوشش اور جد و جہد نہیں کرو گے۔ ولا حاما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حام کا جو تصور ہے وہ تصور بھی صحیح نہیں ہے۔ اب حاما کی تصور کی بات کیا ہے؟ عربوں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس قاتل کے قصاص کے لیے اس مقتول کے پیٹ سے ایک پرندہ نکلتا ہے، اور پرندہ نکل کر وہ گھر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے القصاص القصاص القصاص، مجھے بدلہ چاہیے، خون کا بدلہ چاہیے، اور وہ چیختا رہتا ہے، اور یا پیاس کی آواز لگاتا ہے مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، چیختا رہتا ہے۔ اور جب قاتل سے بدلہ لے لیا جاتا ہے تو وہ پرندہ اڑ کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ تھا عربوں کا۔ اسی طریقے سے عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی کے گھر پر اگر الو آ کر بیٹھ جائے تو اس کے نتیجے میں وہ گھر ویران ہو جائے گا، اجڑ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی بھی نفی فرمائی اور فرمایا ولا حاما، یہ حاما کا تصور جو ہے یہ غلط ہے، یہ تصور مت رکھو۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینوں کو منحوس مت سمجھو۔ اب آپ دیکھیے کہ عربوں کے اندر سفر کے بارے میں مختلف عقیدے پائے جاتے تھے۔ ایک عقیدہ تو یہ پایا جاتا تھا عربوں کے اندر کہ سفر انسان کے معدے کے اندر ایک سانپ ہے، اور جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ سانپ کاٹتا ہے، بے چین کرتا ہے، اور اس وقت تک کاٹتا رہتا ہے جب تک کہ انسان کھا نہ لے۔ جب کھا لیتا ہے تو سانپ کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، وہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک عقیدہ تو یہ تھا۔ دوسرا عقیدہ
دوسرا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ انسان کے جگر کے اوپر جو جرثومے پیدا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے، یرقان ہو جاتا ہے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے یہ سفر وہ کیڑے اور یہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو مبتلا آزمائش ہوئے تھے اور ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ تو سفر کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، حضرت جرجیس علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، اور حضرت یوشع علیہ السلام پہ جو آزمائشیں آئیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ جو آزمائشیں آئیں، وہ سفر کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا لوگوں نے کہ یہ سفر کا مہینہ اتنا عجیب غریب ہے کہ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، تو جس آگ میں ڈالا تھا وہ سفر کا مہینہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو بیماری کا معاملہ ہوا تھا اور مبتلا آزمائش ہوئے تھے، وہ سفر کا مہینہ تھا۔ اس طرح کے عقائد پائے جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عقیدے کی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا، سفر کے مہینے کو منحوس مت سمجھو، سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ ان تمام باطل عقائد کی نفی فرما دی۔ اب ہم اگر سوچیں تو کتنے گناہ ایسے ہیں جو موجب بنتے ہیں، باعث بنتے ہیں آفات اور بلیات کے۔ نماز چھوڑ دی، اس کے نتیجے میں امتحانات اور آزمائشیں آ گئیں۔ روزہ چھوڑ دیا، اس کے نتیجے میں آزمائشیں آ گئیں۔ گانے کی محفلیں منعقد کی، زلزلے آ گئے، اور یعنی فحاشی بے غیرتی کی تو قحط سالی آ گئی۔ یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو روزانہ ہم اس کو نہیں کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، ہم کو اس کی فکر نہیں۔ نہ ہم نے کبھی یہ ایس ایم ایس کیا کہ نماز چھوڑنے کی یہ وعید ہے، روزہ چھوڑنے کی یہ وعید ہے، زکوٰۃ چھوڑنے کی یہ وعید ہے، صلہ رحمی چھوڑنے کی یہ وعید ہے۔ اگر ہم ایس ایم ایس کر رہے ہیں تو ایسی باتوں کا ایس ایم ایس کر رہے ہیں جس کا سر و پا نہیں، نہ سر ہے نہ پیر، بے تکی انشن مار رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ارے اگر دین کی خدمت کرنی ہے تو اس کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنی ذات سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ سے توبہ کریں۔ ایک اجمالی توبہ ہے، ایک تفصیلی توبہ ہے۔ اجمالی توبہ تو یہ ہے کہ یوں کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اے اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اور تفصیلی توبہ یہ ہے کہ ایک ایک گناہ کا تصور کیجئے اور اس کے بعد اس گناہ سے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں، براءت کا اعلان کریں اور توبہ استغفار کریں۔ اس کے بعد اپنی ذات سے کارروائی شروع کریں۔ اپنی ذات سے کارروائی کیا کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی تھی یا دڑ منڈے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو کترواتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ٹوپی رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوا کرتی تھی یا ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی؟ اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو روز مرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہے, اور روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے کے نتیجے میں روزانہ اس نیکی کو کیا جا سکتا ہے. تو اب ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتے ہیں, ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتے ہیں, یہ تو گھریلو زندگی سے متعلق ہو گیا. پھر باہر نکلے, دن کا آغاز نماز سے ہوتا ہے, تو ہم فجر کی نماز پڑھیں, ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ صبح سے شام تک اسی میں مصروف رہیں. آپ تھوڑی سی قرآن شریف کی تلاوت کر لیجئے, آپ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوئیے, دعا پڑھ کے مسجد سے نکلیے, آپ دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوئیے, دعا پڑھ کے گھر سے نکلیے, آپ دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں جائیے, بیت الخلاء سے آپ نکلنے کے بعد دعا پڑھیے, وضو کرتے ہوئے دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے. یہ آغاز ہے انسان کی اصلاح کا آغاز. اب انسان یہ سوچے کہ مجھے اصلاح کرنی ہے, تو اصلاح کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کسی پیر صاحب کے پاس میں چلا جاؤں اور پیر صاحب مجھے گلے لگا لیں, میری زندگی بدل جائے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک صاحب آئے, کہنے کہ حضرت سلوک کے منازل طے کرنا تو بہت بڑی بات ہے, آپ مجھے اپنے سینے سے لگا لیجئے تاکہ وہ انوارات منتقل ہو جائیں. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میاں میرے سینے میں بلغم ہے, لاؤ منہ کھولو, وہ ڈال دیتا ہوں. تو اب ہر آدمی شارٹ کٹ کے اوپر لگا ہوا ہے. کوئی کام جو روز اسلام تو زندگی بھر کا روگ ہے. یہ کوئی عیسائی مذہب نہیں ہے کہ اتوار کو جا کر دعا کر لی باقی پورے ہفتے چھٹی. یہ تو زندگی کا جس دن آنکھ کھلی اس دن سے شروع ہوتا ہے اور جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن تک جاری رہے گا. تو یہ ہے اسلام, اور اسلام مکمل ضابط حیات ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے, اب آپ ناشتہ کریں گے تو ناشتہ کرنے کی جو دعا ہے کھانا کھانے کی, اس دعا کا اہتمام کیجیے. پھر اس کے بعد آپ گھر پہ جا رہے ہیں, گھر سے نکل رہے ہیں تو سواری پر سوار ہوں گے, وہ دعا پڑھیے. پھر اس کے بعد اب اپنے کاروبار پہ, اپنی ملازمت پر یا اپنے کسی کام پر گئے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا, کیسی ملازمت کرنی, کیسا حکمران بننا ہے, کیسی رعایا بننی, کیسے افراد تیار ہونے, اور اگر استاد ہے تو کیسا مربی, اگر تاجر ہے تو کیسا تاجر, اگر خریدار ہے تو کیسا خریدار ہونا چاہیے. یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق روزمرہ زندگی سے, اور روزمرہ زندگی سے تھوڑی تھوڑی کوشش کریں صبح سے شام تک آپ نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. تو یہ اسوہ رسول اکرم کتاب میں بھی موجود ہے, اور بہت ساری بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں, ان کتابیں میں موجود ہیں. آپ صبح سے شام تک کوشش کرتے جائیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے قریب ہوتا جاؤں. تو ایک وقت آئے گا, اب وہ وقت چاہے 6 مہینے بعد آئے, چاہے 6 سال بعد آئے, چاہے 60 سال بعد آئے, مقصود اس طریقے پہ چلنا ہے. اور اللہ رب العالمین جانتے کتنے اخلاص سے چل رہے ہیں. اب دیکھیے, ایک آدمی حافظ قرآن نہیں ہے, اس نے حفظ شروع کیا اور اس کی موت آ گئی, تو اللہ رب العالمین اس کو حافظ قرآن اٹھائیں گے. تو جب ہم لنگڑے لولے چل رہے ہوں گے اور ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے تو یہ ٹھوکریں کھانا بھی اللہ کو عزیز ہے, اس پہ بھی اجر ملے گا, کیونکہ اللہ رب العالمین غفار ہیں. اور جب اللہ غفار ہے تو بتقاضۂ بشریہ غلطی ہوئی اور فوراً ہاتھ اٹھا کے ندامت و شرمندگی کا اظہار کر لیا تو اللہ خوش ہوتے. حتیٰ کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ابلیس نے ایک موقع پر, غالباً حضرت جنید بغدادی کا واقعہ ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ ہے, کہ ایک موقع پر ان کو تہجد میں سلا دیا. اب جب وہ اٹھے تو زار و قطار پورا دن روتے رہے کہ میری تہجد نکل گئی. اب یہ معاملہ چل رہا ہے, حتیٰ کہ دوسرا دن آیا. جب دوسرا دن آیا تو ایک صاحب آئے اور پاؤں پکڑ کے ہلا دیا, اٹھ جائیے بھائی تہجد کا وقت.
تو نے کہا بھائی تم کون، یہاں کہاں آ گئے؟ کہ میں ابلیس ہوں۔ تو نے کہا ابلیس اور تہجد اس کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو کہ بات دراصل یہ ہے میں نے تم پر نیند کا غلبہ کیا تاکہ تمہاری تہجد چھوٹ جائے، لیکن تم نے اس پہ جو ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائے، تم تہجد پڑھ کے وہ مقام نہیں پا سکتے تھے جو تم نے رو کر پا لیا۔ تو اب اگر ہم ٹھوکر کھا جائیں گے، گر جائیں گے، تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ سے مانگیں گے، ہمارا اللہ ہی ہے۔ آپ بچے سے سیکھیے، ماں مار رہی ہے، بچہ ماں کے دوپٹے سے لپٹ رہا ہے، ماں کے پاؤں سے لپٹ رہا ہے، ماں کے دامن سے لپٹ رہا ہے، ماں کے دامن میں اپنا منہ چھپا رہا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ جو مار رہی ہے اسی کے اندر میرے نجات کا راستہ ہے۔ تو اگر ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر لگنے کے بعد شیطان کیا کہتا ہے؟ کس منہ سے معافی مانگو گے؟ بھائی اسی منہ سے معافی مانگیں گے، 100 دفعہ ٹھوکر لگے اسی منہ سے معافی مانگیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حقیقت الحیاء اللہ یراک حیث نہاک، ان مولاک اللہ یراک حیث نہاک، کہ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو اس جگہ نہ دیکھے جس جگہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ حیا ہے۔ یہ حیا نہیں ہے کہ انسان جو ہے کہہ رہا ہے میں کیسے توبہ کروں، میں نے کل توبہ کی تھی آج توڑ دی، میں نے پرسوں توبہ کی تھی آج توڑ دی۔ بھائی آہستہ آہستہ چلنا ہے اور اسی کے اندر اپنی پوری زندگی گزار دیں۔ کبھی کامیاب ہوں گے، کبھی ناکام ہوں گے، کبھی بہت تیز ہو جائیں گے، کبھی بہت سست ہو جائیں گے، لیکن چلتے رہنا۔ نا امید ہو کے بیٹھنا نہیں۔ تو کرنے کا کام سفر کے مہینے میں یہ ہے کہ حضور کے طریقے کو اپنا لیا جائے، حضور کے طریقے کو اپنا لیا جائے، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے والوں کو بھی یہ بات